ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھا اور بہت سے مویشی۔ سوداگر کی ایک بیوی تھی اور کئی اولادیں۔ خدا نے اسے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کیا تھا۔ اس کا مکان سمندر کے کنارے تھا۔ اس کے گھر میں ایک گدھا اور ایک بیل بھی تھا۔ ایک روز بیل گدھے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہت صاف ستھری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور گدھے کے توبڑے میں چھنے ہوئے جو اور صاف ستھری گھاس پڑی ہوئی ہے، اور گدھے پر کبھی کبھی مالک کسی خاص ضرورت کے لیے سوار ہوتا ہے مگر فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ایک روز سوداگر نے بیل کو گدھے سے کہتے ہوئے سنا کہ خدا مجھے خوشحالی مبارک کرے، میں تھکا ماندہ رہتا ہوں اور تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو چھنے ہوئے جو کھاتا ہے اور لوگ تیری خدمت کرتے ہیں۔ مالک کبھی کبھی تجھ پر سوار ہوتا ہے۔ مجھے تو دیکھ کہ میں ہمیشہ ہل اور چکی میں جتا رہتا ہوں۔ گدھے نے جواب دیا کہ اچھا ایسا کر کہ جب تجھے کھیت پر لے جائیں اور تجھ پر ہل رکھیں تو لیٹ جائیو، اور اگر تجھے مارے تب بھی مت اٹھیو اور گر پڑیو۔ جب وہ تجھے گھر لائیں اور تیرے آگے چارہ ڈالیں تو مت کھائیو، گویا تو بے حد کمزور ہے۔ اسی طرح تو 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دے، پھر تجھے بھی محنت مشقت سے آرام مل جائے گا۔ سوداگر ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب چرواہا بیل کے پاس آیا، چارہ لایا تو اس نے صرف ایک منہ مارا۔ جب دوسرے دن صبح کو وہ بیل کو کھیت میں لے جانے کے لیے آیا تو اسے بے حد کمزور پایا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور سمجھا کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کل دن بھر جتا رہا ہے۔ یہ خبر اس نے سوداگر کو پہنچائی اور کہا کہ آقا، بیل آج کام کے قابل نہیں ہے۔ رات بھر اس نے چارہ چھوا تک نہیں۔ سوداگر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے اور کہنے لگا کہ اچھا، اس کی بجائے آج دن بھر گدھے سے کام لو۔ جب دن بھر کام کرنے کے بعد گدھا شام کو گھر آیا تو بیل نے اس کی مہربانی کا بہت شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دن بھر عیش و آرام سے رہا۔ لیکن گدھے نے کچھ جواب نہ دیا اور دل ہی دل میں شرمندہ تھا۔ جب گدھا دوسرے دن بھی کام کر کے تھکا ماندہ گردن ڈالے ہوئے واپس آیا تو بیل نے اسے دیکھ کر پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی تعریف کی۔ گدھے نے کہا کہ میں تیری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا ہے کہ اگر بیل اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اسے قصاب کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اسے ذبح کر ڈالے اور اس کی کھال کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس لیے مجھے تجھ پر ترس آتا ہے اور میں تجھے محض نصیحت کرتا ہوں۔ جب بیل نے گدھے کو یہ کہتے سنا تو اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ کل میں ان کو پریشان نہ کروں گا۔ اگلے روز اس نے سارے چارے کو صفا چٹ کر دیا، یہاں تک کہ خالی توبڑا چاٹنے لگا۔ مالک یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو سوداگر اپنی بیوی کے ساتھ بیل کی جگہ پر آیا۔ اتنے میں چرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا کہ ہو نہ ہو تم مجھ پر ہنستے ہو۔
پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی اور اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی۔ اور سوداگر کی عمر 120 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل و عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے، جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نخواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور نماز پڑھے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھے کہ میری 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑیں اور تہہ خانے میں چھپا دیں۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے راز یہاں تہہ خانے میں کہوں اور مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کیواڑ بند کر دیے اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہہ خانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے خوشی سے زندگی بسر کی۔